جی میرے بھائی اور بہنوں، کسی بھائی نے البدایہ والنہایہ کے حوالہ سے جلد ہشتم میں کہ ایک عبارت ہے یزید کی تعریفی کلمات ہیں اس میں، تو اس نے بھیجا ہے جی کہ آپ یزید کو برا کہتے ہیں جبکہ اس کتاب میں تو یزید کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں۔ میرا خیال ہے اگر وہ تھوڑا سا اور صفحہ آگے پڑھ لیتا تو اس کو یہ ضرورت اور زحمت نہ پیش آتی۔ میں حیران ہوں کہ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ سنیے گا جی، میں اصل کتاب میرے سامنے اس وقت البدایہ والنہایہ جلد ہشتم کھلی ہوئی ہے، اور اس میں یہ روایت جو بھائی نے پیش کیا عبارت وہ پیش کرتا ہوں کہ یزید میں حلم، سخاوت، فصاحت، شعر، شجاعت اور حکومت کے بارے میں خوشکن قابل تعریف خصلتیں بھی تھیں، اور وہ باہم مل کر رہن سہن کا بھی اچھا تھا۔ ساتھ ہی یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اور اسی طرح اس میں شہوات اور بعض اوقات بعض نمازوں کو ترک کرنے اور اکثر اوقات انہیں نہ پڑھنے کی عادت بھی پائی جاتی تھی۔ استغفر اللہ۔ تو یہ یزید کی عادتیں بلکہ بد عادتیں، اس کا بھی آگے ذکر ہے۔ ابھی تو آپ اور حوالہ سماعت کریے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ تو اسی کتاب میں البدایہ والنہایہ، یہ جس کا یہ بھائی نے یزید کی تعریفی کلمات ہمیں لکھ کے بھیجے ہیں، ذرا سنیے گا۔ آگے ہی اس کے متصل ہی ایک حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا کہ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 60 سال یعنی کہ سن 60 ہجری کے بعد بے خبر آدمی ہوں گے جو نماز کو ضائع کریں گے اور خواہشات کی پیروی کریں گے، اور عنقریب ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ پھر کچھ بے خبر آدمی ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور وہ ان کے گلوں سے آگے نہ جائے گا، اور 3 آدمی قرآن پڑھیں گے، مومن، منافق اور فاجر۔ جس آدمی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سنا، اس نے کہا کہ میں نے صحابی رسول سے پوچھا کہ یہ تینوں لوگ الگ الگ قرآن پڑھیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ منافق قرآن پڑھے گا مگر قرآن کا انکار کرے گا، فاجر قرآن پڑھے گا مگر اس کے ذریعے صرف کھائے پیے گا، اور مومن قرآن پڑھے گا مگر وہ اس پر ایمان بھی لائے گا۔ یہ حدیث پاک مکمل ہے، اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ سن 60 ہجری کی جو حدیث ہے یہ اور کتابوں میں بھی موجود ہے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے میں صرف 2 کتابیں آپ کی خدمت میں اور پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے سامنے تفسیر النکات والعیون متوفہ 450 ہجری، اور تفسیر المحرر الوجیز ابن عطیہ کی متوفہ 546 ہجری، اور بھی کئی تفاسیر میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ سن 60 ہجری والی، الفاظ تھوڑے تھوڑے الگ ہیں لیکن مفہوم قریب یہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصل میں یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے اس کی اصل کیا ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اس کا ترجمہ، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت کے تحت ہی مفسرین نے یہ سن 60 ہجری کی حدیث کو نقل کیا۔ اچھا، آئیے ذرا البدایہ والنہایہ کی اگر بات کی ہے تو میں اس میں سے کچھ اور چیزیں ذرا یزید کی کچھ اور شانیں سمجھ لیں، مطلب کہ خصلتیں آپ احباب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ شانیں جو میں نے بولا ہے تو یہ میں نے تنزن لفظ بولا ہے، کسی اور طرف نہ لے جائیے گا۔ ذرا سنیے گا جی، یہ البدایہ والنہایہ، یہ اس کے قریب عبارت موجود ہے کہ یزید گانے بجانے کے آلات، شراب نوشی کرنے، راگ الاپنے، شکار کرنے، غلام اور لونڈیاں بنانے، کتے پالنے، مینڈوں، ریچھوں اور بندروں کے لڑانے میں مشہور تھا۔ سوچیں ذرا یہ بھائی، یہ دیکھیں یزید کس طرح کا انسان تھا۔ وہ زیندار گھوڑے پر بندر کو زین سے باندھ دیتا اور وہ بندر اسے چلاتا، اور بندر کو سونے کی ٹوپیاں پہناتا۔ یزید کے شوق دیکھیے گا ذرا، اور یہی حال غلاموں کا تھا، اور وہ گھوڑے دوڑایا کرتا، اور جب کوئی بندر مر جاتا تو اس پر غم کرتا۔ اور ایک روایت تو بڑی موجود ہے عجیب سی، تو یہ یزید کی موت کے بارے میں ہی ہے کہ یزید کیسے مرا۔ باقی اس میں بھی مختلف اقوال موجود ہیں یزید کی موت کے بارے میں۔ تو البدایہ والنہایہ میں جو اس وقت میری عبارت سامنے ہے وہ یہ ہے کہ یزید کی موت کا باعث یہ ہوا کہ اس نے ایک بندر اٹھایا ہوا تھا اور اسے نچا رہا تھا، تو اس بندر نے اسے کاٹ دیا۔ تو اللہ کی شان یہ دیکھو کہ یزید کی اس کے کاٹنے سے موت ہوئی،
اور بھی کئی اسباب یہ تاریخ میں موجود ہیں، صرف یہی نہیں، جو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ تاریخ کی کتابیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی البدایہ والنہایہ میں کیا ہی عجیب روایت موجود ہے، اگرچہ اس کی صحت پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن البدایہ والنہایہ میں یہ بھی موجود ہے۔ پتہ نہیں اس نے یہ چیزیں ہمیں کیوں نہیں بھائی نہیں لکھ کے بھیجی۔ سنیے گا ذرا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد اس میں موجود ہے، یعنی حدیث رسول موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس امت کا معاملہ ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گا، حتیٰ کہ سب سے پہلے اسے توڑنے پھوڑنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جسے یزید کہا جائے گا۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ تعالی۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں یہ البدایہ والنہایہ کیا کہتی ہے۔ اس میں ایک اور حدیث پاک بھی موجود ہے کہ آگے حضرت سیدنا ابو ذر نے اس کو بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے سنا کہ میری سنت کو بدلنے والا پہلا شخص بنی امیہ سے ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ نے یزید کے بارے میں کچھ سماعت کیا، باقی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی تفصیلی ویڈیو بھی یزید کے بارے میں بنائیں گے۔ میں آپ احباب کی خدمت میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو میں قرآن کریم برہان رحیم کی وہ آیت سماعت کی کہ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ تو میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان علی شان کے نیچے سن 60 ہجری کی وہ روایات لکھ کر مفسرین کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یزید برا ہے، اس کے حامی برے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے کرنا ہے اور میں نے کر کے چھوڑنی ہے۔ باہر کے یزید کو برا کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے اندر کے یزید کو برا کہنا بڑا مشکل ہے۔ یزید میں یہ جو برائیاں تھیں، کیا آج مسلمانوں میں یہ برائیاں نہیں پائی جا رہی؟ کیا مسلمان اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کر رہے؟ کیا مسلمان شہوت پرستی میں مبتلا نہیں ہے؟ میرا سوال ہے اپنے اس معاشرے کے سب بھائیوں سے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یزید سے تو نفرت ہے لیکن یزید کی سیرت سے نفرت کیوں نہیں؟ حسین سے محبت ہے لیکن مولا حسین کی سیرت سے پیار نہیں۔ ہم یہ درنگی چال کب تک چلیں گے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہمارے عقیدے کی اور ہمارے عمل کی اصلاح فرمائے، ہمیں آقا حسین کے نقش قدم پہ چلائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔